بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر زنا سے حمل ٹھہر جائے تو اس صورت میں اس بچے کا کیا کریں؟ آیا کہ اس کو قتل کر دیں یا اس کو رہنے دیں؟ اس بات کا جواب سننے سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ ایک ماڈرن معاشرے میں رہتے ہیں، ایک لبرلزم کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو یہ سارے گناہ سرزد ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ نے دین سے تعلق توڑا، دین سے دوری اختیار کی، دین اسلام سے، دین محمدیہ سے آپ نے محبت نہیں کی، اس کو سیکھنے کی جستجو نہیں کی، تب یہ سارے معاملات پیش آیا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے آج کے معاشرے کا، بلکہ شروع دن سے لے کر قیامت کے دن تک، قیامت کے برپا ہونے کے دن تک معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ دین حنیف کو سمجھا جائے، دین محمدیہ کو سمجھا جائے، اس پر عمل کرنے کی نیت سے، اور اس پر عمل بھی باقاعدہ طور پہ کیا جائے۔ ہر شخص کو اتنا علم حاصل کرنا کہ اس کو جائز ناجائز، حلال اور حرام کی، پاکی ناپاکی کی تمیز آ جائے، یہ لازمی ہے، فرض ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے مروی ہے یہ بات۔ آج کل ہم نے اپنے علم کا معیار کس کو بنا لیا؟ صرف دنیاوی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم تو ہمارے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن دینی تعلیم کیا چیز ہے یہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ جب دین سے ہم نے تعلق توڑا، دین سے دوری اختیار کی، اس نتیجے میں کیا ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ جب یہی تعلیم ہم نے دنیاوی حاصل کرنا شروع کی تو پھر کیا سسٹم آیا؟ کو ایجوکیشن کا۔ جب یہ کو ایجوکیشن آئی تو شیطان نے لڑکے اور لڑکیوں کو، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اس قدر بہکایا، دین سے تعلق تو پہلے ہی نہیں تھا، دین سے دوری تو پہلے ہی اتنی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز گناہ ہے اور کہاں ہم نے کس طور پر سروائیو کرنا ہے۔ تو شیطان نے اس قدر بہکایا کہ پھر پہلے آنکھوں میں اچھا لگنا شروع کروایا، پھر ہاتھوں سے میل جول شروع کروایا۔ کیا ہاتھوں سے میل جول؟ کیا مطلب؟ ہاتھ ملانا، گفٹ وغیرہ دینا، تحفے تحائف دینا، پھر پیروں کے ذریعے آپس میں قربت کی۔ کیا مطلب؟ ملنا جلنا شروع ہوا، ڈیٹنگ شروع ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ دل میں آگ لگانا شروع کی شیطان نے کہ اب جب اس قدر ہو گیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، تو پھر اس کے بعد ایک بڑا سنگین معاملہ پیش آیا، وہ تھا دو جسموں کا ملاپ، دو نامحرم جسموں کا ملاپ۔ ان کے دل میں یہ کیا خیال پیدا کیا کہ اگر گھر والوں سے بات کی، نکاح کی، تو یا تو ہماری یونیورسٹی، کالجز، یہ اسکول وغیرہ چھوٹیں گے اور ہم گھروں پہ بیٹھے ہوں گے، یہ سارے معاملات بھی ہم سے ختم ہوں گے اور نہ ہم اس معاملے کی طرف جا پائیں گے۔ شیطان نے سب سے پہلی غلط فہمی یہ دل میں پیدا کی، اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا کہ دو جسموں کو ملانے کے طریقے اور حربے تیار کرنے لگا کہ کس طرح بھی دو نامحرم جسموں کو ایک گندی غلیظ سے غلیظ ترین پلیدی میں ڈالا جائے، کس طرح ان کو زنا کے قریب لایا جائے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جب وہ سارے معاملات طے کرواتا گیا، آخر میں یہ معاملہ آیا کہ اب کون سے ہوٹل میں، کون سے کمرے میں ہم ملیں۔ جب زنا کا معاملہ پیش آ گیا، اس کے بعد پھر فکر ہوئی، جی اب تو بچہ ٹھہر گیا ہے، اب اس بچے کا کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بچنا ہی اس جگہ سے چاہیے تھا جہاں سے زنا کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تھا۔ یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ زنا کی کتنی صورتیں ہوا کرتی ہیں، اور صرف زنا دو جسموں کے ملاپ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں سے ہاتھوں کو ٹچ کرنا، پیروں سے کسی غلط کام کے نامحرم کی طرف جانا، آنکھوں سے نامحرم کی طرف دیکھنا، دل سے نامحرم کو سوچنا، دماغ سے نامحرم کو سوچنا، یہ ساری بھی زنا کی صورتوں میں آتی ہیں۔ جب آپ نے زنا کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، یہ بات آپ کو تب سوچنی چاہیے تھی کہ اگر اللہ رب العزت نے اس سے بڑا کوئی گناہ کروایا، اس صورت میں ہم کیا کریں گے۔ اس صورت میں اگر اللہ رب العزت نے ہمارے اس عمل کے نتیجے میں ایک جان ڈال دی، ایک جان اور پیدا کرنی چاہیے، تو ہم اس صورت میں کیا کریں گے؟ کیا ہم اس وقت اس بچے کو پھینک دیں گے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، یا اپنے وجود میں لے کے اس کو پورے جہان میں پھریں گے؟ اگر وجود میں لے کے پورے جہان میں پھرتے ہیں تو یہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے پورے خاندان کی، پورے معاشرے کی رسوائی اور تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ جب آپ زنا کے پہلے
اسٹیپ پر قدم رکھتے ہیں تب اللہ رب العزت آپ کو بہت مرتبہ یہ موقع دیتا ہے کہ آپ سنبھل جائیں، لیکن آپ نہیں سنبھلتے۔ جرأت کہاں سے ملتی ہے کہ پتہ نہیں چلا کسی کو، ابھی تک کسی کو خبر نہیں ہوئی، اور جب خبر ہوتی ہے تو بچہ وجود میں پڑ چکا ہوتا ہے۔ جب بچہ وجود میں پڑ چکا ہوتا ہے اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو 5-6 مہینے کے بچے ابارشن کیے ہوئے کہیں نالوں میں پھینکے ہوتے ہیں، کہیں گٹر میں پھینکے ہوتے ہیں، کہیں گملوں میں پھینکے ہوتے ہیں، کہیں کسی درخت کے نیچے پڑے ہوتے ہیں، کہیں جھاڑیوں میں پھنسے ملتے ہیں، کہیں ان کو گدھ نوچ رہے ہوتے ہیں، کہیں کتے کھا رہے ہوتے ہیں، کہیں ان کو درندے جانور کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو سورہ تکویر میں فرمایا کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی، یہ یاد رکھیں وہاں پہ صرف لڑکی مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ہر وہ بچہ اور بچی مطلوب ہے جس کو اس کے ماں باپ نے خود اپنے ہاتھوں سے زندہ قتل کیا ہوگا۔ آپ لوگ اس بات سے روگردانی ہرگز نہیں کر سکتے کہ کسی بچے سے سوال نہیں ہوگا، صرف بچی سے سوال ہوگا، اور وہ بچی جو پورے دنوں کے بعد پیدا ہوئی ہے اس سے سوال ہوگا۔ یہ صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العزت نے چیلنجن کہا ہے قرآن پاک میں کہ میں اس سے سوال کروں گا کہ تو اس کس پاداش میں قتل کی گئی، اور ان کے جو ورثاء ہوں گے جنہوں نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہوگا وہ اپنی سزا کو ضرور پہنچیں گے۔ لہذا اس طرح کے عمل سے، اس طرح کے زنا سے بچیے کہ جو آپ سے اتنا بڑا گناہ کروا سکے، اتنا بڑا گناہ جو آپ سے کروائے، اس زنا سے، اس گناہ سے بچیے، اور اس مخلوط تعلیمی اداروں سے بچیے جہاں پر آپ کو اس قدر آپ کی عزت کا خوف ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام عالم اسلام کے مرد اور عورتوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو اس گندی اور غلیظ ترین چیز سے بچائے، تمام گناہوں سے بچائے، ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کے دجل سے، ہر طرح کے مکر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔